بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 17 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں کافروں کی مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کے ظلم و ستم اور بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے حوالے سے کہ اگر انبیاء کرام رسولان اعظام کافروں کی بات نہ مانے ان کو نکال دیا جائے گا۔ یہ بڑوں کو ٹارگٹ کرنا دوسرا قرآن نہیں ہے۔ بڑوں کو ٹارگٹ کرنا اس لیے بھی ہوتا تھا ان لوگوں کا کہ ظاہر ہے جب امام مر جائیں گے تو مقتدی آٹومیٹک یہ ہوا کرتا تھا۔ تو نبیوں کو ٹارگٹ اس لیے بنایا جاتا تھا کہ چونکہ نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتے، ان کے ماننے والے نبی کی وجہ سے پریشان زیادہ ہوں گے، نبیوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں قرآن پاک نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ایسے نبی ہیں يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہودیاں نبیوں کو اور نبیوں کے جو علماء ہوتے تھے ایکسپلینر ان کو قتل کر دیتے۔ وہ مقصد واضح ہے۔ تو چونکہ اب نبیوں کا سلسلہ ہے نہیں، آج اپنے ہی ملک میں اس بات کو دیکھیں تو ہمارے جو علماء ہیں اس پر کافی نشانہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ جب کل اللہ نے کامیابی دی تھی تو آج بھی کامیابی دے گا، یہ اصل بتانا مقصود ہے۔ آپ ہم سب پریشان نہ ہوں۔ علماء دین کے ذمہ دار کے ساتھ ساتھ ایکسپلینر بھی ہوتے ہیں، وہ ایک نہیں بلکہ انیک ہوتے ہیں، وہ امام ہوتے ہیں قوم کے، اسی لیے ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ تو ان کافروں نے کہا تھا نبیوں سے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے۔ سوال یہ ہے انہیں کیوں نکالو گے؟
یہ تو اچھی بات بس بتا رہے ہیں، یہ تو نکالنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، تم نکالنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ نکالنے میں یہ پوائنٹ ہے کہ تم کو نکال دیں گے تو جتنے ماننے والے ہیں یا تو وہ میرے ہو جائیں، جس کو گھر واپسی کر بولتے ہیں، گھر واپسی کر لیں گے، یا پھر تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، نہیں تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے مریں گے، یہ او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے مذہب کو فالو کر لیں گے۔ مگر اللہ نے کہا تھا لنہلکن الظالمین، اے نبی کی جماعت تم میرے سلیکٹڈ ہو، ادھر کہاں دھیان دے رہے ہو؟ ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور سنو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور یہ بھگانے اگانے کی بات کر رہے ہیں، ہم تمہیں زمین پہ رکھیں گے بنائے، زمین میری، خالق میں، مالک میں، یہ کون ہوتا ہے تمہیں نکالنے کے لیے؟ اور اس کے بعد کہا تھا لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہو اور میرے وعید سے ڈرتا ہو۔ یعنی اللہ آپ کے دل میں ہے تو آپ اپنے لیڈر، اپنے قائد کی مرنے کی وجہ سے بفر مت جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہوا تو عمر ابن خطاب تلوار اٹھا لیے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب انتقال ہوا ذرا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اولیٰ کو بھی محسوس کی گئی، اس میں دور تھے کچھ، جب انتقال ہوا تو موجود نہیں تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں دور تھے، معلوم ہوا تو آئے اور اتنے پازیٹیو انداز میں آ رہے ہیں، لیکن چاروں بغل پہلے دیکھے عجیب سناٹا ہے۔ دیکھیے حضور کی حیات کا یقین دیکھیے اور رسپانسبل بننے والے ہیں آگے، اس کا بھی احساس دیکھیے۔ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے ذمہ دار کی۔ دیکھیں کہ عمر ابن خطاب سب کو بول رہے ہیں، جس نے کہا مار دو گا قتل کر دوں گا، تو ان کو بھی دھیان نہیں دیے۔ چند لوگوں کو جو بلانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے بخاری شریف کا جو جملہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، سمجھ رہے آپ؟ اور دینے کے بعد کہتے ہیں طبت حیا و میتا، آقا آپ تو ہر حال میں پاکیزہ نظر آ رہے ہیں، طبت طیب حیا و میتا، یہ عقیدہ دیا کہ آپ بھی زندہ ہیں، بس آپ اس دنیا کے لیے جا رہے ہیں جہاں کے نبی ہیں، جہاں کے رسول ہیں، جو ٹرانسفر ظاہری طور پر بس ہو رہا ہے۔ تو بخاری شریف سے یہ ذہن دیا۔ اس کے بعد جو کہا ذرا سمجھیے، جو میں نے کہا نا کبھی عالم، کبھی آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں بھائی مسجد کو تھامے رہو، میں رہوں یا نہ رہوں، کوئی رہے یا نہ رہے، مسجد سے پیار کرو، مسجد سے محبت کرو۔ شخصیت سے پیار کرو گے نا تو شخصیت مر گئی تو پیار بھی مر جائے گا، اس لیے دھیان رکھو۔ ذرا سنیے، حضرت ابو بکر صدیق سب کو جمع کیے، جمع کرنے کے بعد قرآن کی آیت دیکھیے، تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اب جب یہ جملہ سنے سب ہوش میں آ گئے، کیونکہ وہ اپنی عربی تقریر تو نہیں کرے، قرآن کی آیت، سارے بولنے لگے صحابہ، ایسا معلوم ہو رہا کہ یہ آیت ہم نے سنا ہی نہیں تھا، ایسی سنا ہی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبروں میں سے پیغمبر ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ دوسری مخلوق بھی ہوتی تو مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کو جاننا ہے۔ اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، حی ہے، قیوم ہے، محمد رسول ہے۔ ان سے پہلے بھی پیغمبران گئے، مرنے کا لفظ نہیں ہے، دیکھیے قد خلت، قد ماتت بھی نہیں ہے، قد خلت، خلت بولتے ہیں گزرنے کو، اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے سلسلے گزرے ہیں۔ تو کیا اگر انتقال کر جائے محمد یا قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائیں، تو کیا ان کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دیکھیے کتنا بڑا اہم جملہ ہے، کتنے بڑے نبی کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟
کیا اگر نبی تشریف لے گئے تو کیا ان کے لائے ہوئے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا ذہن نہیں دے رہا ہے یہ قرآن کہ نہیں، جس نبی نے تمہیں دین دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف محمد محمد کرو، نہیں، میرے لائے ہوئے دین کو تھامے رہو، میرے لائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، قرآن کو تھامے رہو۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تشریف بھی لے جائیں تو اور زیادہ ان کے دین پر عمل کرو، اور زیادہ، سمجھ رہے آپ؟ یہ ذہن تھا۔ تو یہی قرآن نے ایک ذہن دیا ہے یہاں پر بھی کہ ہمیشہ نبیوں کو ستایا گیا اور نبیوں کے جو علماء ہیں ان کو ستایا گیا۔ آج بھی ملک میں دیکھیں اب ستایا جا رہا ہے، کل کامیابی ملی تو آج بھی کامیابی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں کو ہلاک کرنے کا وعدہ رب کا ہے اور مظلوموں کے ساتھ ہونے کا وعدہ بھی رب کا ہے۔ ظالم کو ہلاک کرے گا یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، مظلوموں کو سپورٹ کرے گا یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم اگر مظلوم ہیں تو اللہ پر یقیناً بھروسہ رکھیں اور کبھی بھی پریشان نہ ہو اور مضبوطی سے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک سے اور سمجھیں، میاں بیوی کا ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، ہر حال میں رشتہ ہے، لیکن نیک بیوی کی جو تعریف کی ہے نبی نے فرمایا جب شوہر غائب ہو اور تم ان کی امانت کی حفاظت کرو تو سب سے نیک بیوی ہو۔ کیا مطلب؟ پرزینٹ ہو تو حفاظت نہیں کرے بھی تو چلتا نہیں، کیونکہ غائبانہ رسپانسبلٹی زیادہ پڑ جاتی ہے۔ جب سامنے موجود ہے تو اپنا خیال رکھ ہی لیں گے، دیکھ ہی رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس سے یہ بھی عقیدہ ملا آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اگر نہیں ہے تو دین پر اور استقامت ہونی چاہیے اور مضبوطی ہونی چاہیے۔ اگر ظاہری طور پر کچھ کمی بیشی ہو تو سنبھال بھی لیتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ابھی ہاں، اس لیے جو بھی سچویشن آئے ملک کا یا آنے والا ہو، آپ اللہ پر بھروسہ کیے ہیں تو اس بھروسے کو مت توڑیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر ظالم و جابر کو خائب و خاسر کریں گے، ان کو جہنم میں ڈالیں گے، ان کو پیپ کا پانی پیا جائے گا، وہ پی بھی نہیں پائیں گے، وہ موت بھی مانگیں گے تو موت بھی نہیں آئے گی، عذاب غلیظ کے وہ شکار ہوں گے۔ یہ پوری گفتگو کا خلاصہ کر دیا میں نے۔ اور اس کے اپوزٹ ہے آپ تو مسکرائیے کہ آپ کو کیا ملنے والا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ الحمدللہ۔ آگے فرماتا ایک اور مثال دیتا ہے، کافروں کی بات کر رہے ہو، اچھا کافر یہ گالی نہیں ہے، اللہ رسول کو جو نہ مانے اس کو کافر کہتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، آج لفظ کافر سے چڑھ رہے ہیں، کافر۔ ہم مومن سے تو چڑھتے نہیں، ہم کو کوئی مومن کہتے تو ہم چڑھتے ہیں نہیں، مومن بولے تو ہم مانتے ہیں، اور جو کافر ہے نہیں مانتے، وہ نہیں بھی مانتے ہیں اور کافر بول دو تو غصہ ہو جاتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اور ہم کو بولے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ افسوسناک بات ہے، عقل کی کمی ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، وہ صحیح ہے۔ مثلا الذین کفروا، کافروں کی مثال۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ہندوؤں کی مثال ایسا نہیں کہا، کافروں کی مثال۔ ایک ہوتا ہے انکار کرنے والا زبان سے، اور ایک ہوتا ہے عمل سے انکار کرنے والا۔ زبان سے بھی انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، عمل سے بھی انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو کافر جو ہے، جتنے بھی اس کیٹیگری میں انکار کرنے والے آئیں گے، چاہے وہ ہندو ہو، دھیان دیجیے گا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ آریہ ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے کوئی بھی قوم ہو، جو بھی انکار کریں گے وہ سب اس کیٹیگری میں آئے۔ یہ اور بات ہے کہ اپوزیشن آج دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ دلت کو پیش کرتے ہیں، ایسا لگ رہا کہ یہ دونوں ایک ہے، نہیں۔ جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، وہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور یہ کوئی گالی نہیں ہے آپ کا، یہ کہ ہم نہیں مانتے ہو گیا اس زمرے میں مان بغیر ٹکٹ کے کیسا چل سکتے تھے آپ؟ اب بول رہے نہیں بھی مانے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے کو نہیں بولو کہ نہیں مانتے، یہ کیسی بات؟ تو کافروں کی مثال یہ ہے۔ اچھا کافر بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اس طرح ہے، عمل کی مثال دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بہت اچھے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آج کل ہماری جو قیادت بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلص بنائے قائدین اور لیڈروں کو، کیونکہ
जितनी बोझ होती है ना उतनी ही आपसे पूछगछ होगी। छोटे बच्चों से सवाल क्यों नहीं होगा, नाबालिग है क्यों नहीं होगा, उन पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं। आप पर जो जिम्मेदारी है, अभी जुमा में जुमला कहा मैंने कि आप तो अपनी आल औलाद के लिए कुछ भी कर लिए। अब फखर से बोल रहे हो, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, चोरी किया, डाका किया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया। मगर जरा सुनो, औलाद को तुमने जिन जिन कमाई से खिलाए हैं ना, औलाद से पूछगछ नहीं होगी, तुमसे पूछगछ होगी। जरा सोच लो, औलाद के लिए, अरे औलाद के लिए 1 रुपया हलाल कमाओ, तुमसे अगर पूछेगा भी तो मुस्कुरा कर पूछेगा। कुछ भी मत करो, ये कुछ से मुराद बहुत अहम बात है। कुछ क्यों करेंगे आप अच्छा काम कीजिए औलाद के लिए। कुछ भी किया, ये किया, वो किया, कर्जा लिया, बता लिया, अरे अजीब बात है। आपको कह रही है औलाद कि आप कर्जा लाकर खिलाओ मुझको, आप ये करके खिलाओ। कहना यह है कि आप कमाते हो, जो कमाई करते हो, कमाई करने वाले से अल्लाह पूछेगा। जिसने खाए हैं, जो आपके मातहत हैं, उनसे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो मातहत है आपके। इसलिए हलाल कमाई की अहमियत है कि पूछेगा जो कमाने वाले। अल्लाह फरमाता है उनके आमाल उस रेत की तरह है, उस राख की तरह है। किनके आमाल? काफिरों के। एक राख है, सही है ना? हाँ, राख समझ रहे नहीं? रेत थोड़ा देर से उड़ता है, इसलिए राख कहा मैंने। कभी मोटिन वगैरह जलाए होंगे ना मच्छर से बचने के वास्ते, और अगर जोर से छोड़ तो कैसा उड़ जाता है एकदम। अपने फूका यह आलम है। तो उस राख की मिसाल है कि इश्तद्दत बिहिर रीह फी यौमिन आसिफ, तूफान का दौर चल रहा हो और आंधी आ जाए। एक दौर ही चल रहा है और उसमें भी आंधी आ जाए, बताओ उस राख का क्या हाल होगा। काफिरों के अमाल की मिसाल ऐसी दी गई। अब इसमें जरा गौर कीजिएगा, काफिरों के अमाल। अब आप कैसे हो सकते हैं कि उनके किसी अमल को अच्छा कहें? नहीं, जब जात अच्छी नहीं होती ना, तो उसकी कोई बात या अमल अच्छा ही नहीं हो सकता। नबी की हर बात अच्छी क्यों है? इसलिए कि नबी अच्छे हैं। जात मोतबर होगी तब ही बात मोतबर होगी। बात आई समझ में? तो काफिरों के अमाल उस राख की तरह है जिनको आंधी और तूफान के दौर में तूफानी हवा ने उड़ा लिया हो। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै। उस राख को अगर पकड़ना चाहे पकड़ पाओगे? आंख भी खराब हो जाएगी, आप भागोगे। तो अल्लाह फरमा रहा ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, कि जो भी किया उसने, कुछ भी उस पर कुदरत नहीं रखता, मतलब उसको अपना ले नहीं सकता, वो उड़कर चली गई। वालिका हुवा बलालुल बईद, ये दूर की गुमराही है। ये दूर की, यानी इतने दूर चले जाएंगे काफिर कि ईमान और हिदायत उनके पास नहीं। और उसकी वजह नबी, पीछे बात है, नबी से दुश्मनी मोल लेने वाले, उनको हिदायत नहीं मिलती। आगे फरमाता है, अच्छा यहां पर अल्लाह के वजूद की एक बेहतरीन दलील, अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ने, अच्छा दुनिया की सारी किताबें आपने पढ़ ली। एक और बड़ी अहम बात आगे, खूबसूरत बात है, वाकई कुरान और इस्लाम ही हिदायत की किताब है। आप जरा बड़े बड़े जजों के घरों में जाइए, मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन है हिदायत उनके पास? आज भी वो ये बोल रहे हैं नॉन एग्जिस्ट। इसका मतलब हिदायत नहीं है। एक छोटी किताब पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है आपको, A to Z पढ़ लो, ना मिले हिदायत तो बोलना। पूरी किताब दुनिया की पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हिदायत चाहते हो यार, आप एक बार तो स्टडी कर लो। हम मतलब हुक्म नहीं दे रहे, पढ़ते हो ना भाई। अब आप स्कूल कॉलेज में आप पढ़े नहीं, इंसान बंदर से पैदा हुआ, रोके आपको? नहीं, पढ़ो, एग्जाम के लिए आप पढ़ लो, साइंस जो कह रहा पढ़। तो जिस तरह आपने गलत इल्म हासिल किया, उस पर अमल नहीं किया आपने, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, इसी तरह इनवायलेंटरी में एक बार कुरान पढ़ लो,
अलहम्दो के अलिफ से वन्नास की सीन तक एक बार स्टडी कर लो, नई हिदायत मिलेगी। तो देखो हमेशा अल्लाह ने यही कहा है, मेरी किताब को पढ़ो, मेरे हबीब कहो इनको पढ़ने, मेरे हबीब कहो इनको पढ़ने। ये चैलेंज करो, पढ़ो, एक बार तो पढ़ो। अब वाकई देखिए आप, उमर इब्ने खत्ताब जब आए थे बान के घर, तो इसी कुरान की तासीर ने उसे इस्लाम की तरफ उभारा। बताओ क्या पढ़ रहे थे वो, गुस्से में तो बोले थे लेकिन वो दिल में असर कर चुका था, वो असर कर चुका था। आप समझ रहे, हिदायत भी चाह रहे हैं आप और कुरान से भी आप दूर है, कहां से हिदायत मिलती। इसलिए जो कोई भी इस्लाम पर क्लेम करे ना, बस एक जुमला बोलना, भाई साहब हजारों किताब आप पढ़े होंगे, हाँ एक किताब और पढ़ेंगे। हम ये नहीं बोल रहे आप मुझको मानेंगे, आपको पढ़ने बोल रहे हैं, हम तो आपके नॉलेज की कदर कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंट है, आप जरा पढ़ेंगे, हाँ कुरान पढ़िए, होली कुरान। एक बार कुरान के स्टडी कीजिए आप एग्जैक्ट, तो इंशाल्लाह फिर आप बात कीजिए, और बात ही नहीं करेंगे फिर तो गले में लेंगे आपसे आकर के इंशाल्लाह। खैर, अलम तरा अन्नल्लाह, बेशक क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह जिसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा, इन यशा युज़हिबकुम। अब वार्निंग देखिए, जो इतना बड़ा एक पत्थर के बराबर नहीं हो, पत्थर से दबा दे तो खिचड़ी हो जाओ, और इनकार कर रहे हो उसका। यह आसमान और जमीन की मिसाल देकर जहन दे रहा है कि जो आसमान और जमीन को पैदा करने पर कादिर है, वो तुमको मिटाने पर कादिर नहीं है। तुमको मिटाने पर, यशा अगर वो चाह ले, युज़हिबकुम तुमको खत्म कर दे, वयाती बिखल्किन जदीद और नई मखलूक को पैदा कर दे। तुम खुद देख रहे हो ना, दादा गए, बाप आए, बाप जाएंगे, बेटा आएगा, ये तो खुद देख रहे हो ये सिलसिला। ये कौन कर रहा है हिम्मत तो रोक कर देख अपने दादा को, सबसे महबूब बीवी को तो रोक कर देख। चीखने लगते हो नहीं मुझे नहीं छोड़ सकते, अरे तुम ऐसा क्यों रो रहे हो, नहीं मेरे पास पावर है, ये तो बोलो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ऐसा तो बोलो। नहीं है, कोई तो है जहां तुम मजबूर और लाचार हो, और उसी मजबूरी और लाचारी के पास उस खालिक और मालिक का वजूद तस्लीम करना होगा। वो है अल्लाह, जहां कुछ नहीं चलता तुम्हारा, कोई तरक्की की बातें नहीं चलती। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और एक मखलूक को खत्म करके दूसरे मखलूक को वजूद देना अल्लाह पर कोई दुश्वार नहीं है। एक आयत और सुने, वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन, यहां पर तौहीद की जो दलील चल रही है, देखें आप, सारे कुफ्फार अल्लाह के सामने खुले जाहिर होंगे। यहां जितना चीखना है चीखें, सब खुले जाहिर होंगे। उसमें लीडर भी होंगे, उनके वजीर आला भी होंगे, मातहत रहने वाले पुलिस भी होगी, सारी चीजें होंगी, जरा महसूस कीजिए आप, सब जाहिर होंगे। और जाहिर होने के बाद फ़क़ाल अद्दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, जो छोटे होंगे ना वो बड़ों से कहेंगे, मुराद जो नीचे मातहत रहने वाले होंगे ना, वो अपने बड़ों और लीडरों से कहेंगे, क्या इन्ना कुन्ना लकुम तबान, हम तो आपकी बात मानते थे, आपने कहा ये फैसला दे दो, हमने दे दिया। आपने 500 रुपया गूगल पे से डाल दिया, हमने ये कर दिया, हम तो हर बात आप ही की मानते थे। फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, जरा अल्लाह से अजाब को टाल दो। देखिए ये जबान हो दे देंगे अल्लाह, दे देगा अल्लाह ताला उन लोगों को, अरे सब कुछ वहां तुम करवाते थे, इतना ही पावर था ना तुम्हारे पास, खाली कम थोड़ा सी तो अजाब टलवा दो। तो अब लीडर क्या कहेंगे सुनिए, क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, अफसोस अल्लाह अगर हमें हिदायत देता तो हम तुम्हारे को भी हिदायत देते। हमारे को हिदायत नहीं मिली थी तो क्या करूं, लो देखिए जुमला देखिए, हमारे को हिदायत नहीं मिली तो मैं तुम्हारे को क्या करूं। अच्छा अब क्या करना, तो आप जरा सुनिए, दो ऐसी सजा अल्लाह ताला दे रहा है, 500 बरस तक वो रोएंगे, और इसलिए रोएंगे ताकि अल्लाह को रहम आ जाए। और याद रखना, जिसका खात्मा कुफ्र पर हो जाए अल्लाह के रहम का दरवाजा बंद। आप हम समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह कर ले, लेकिन हम अल्लाह रसूल को मानते हैं, बास बादल मौत को मानते हैं, ईमान है हमारे पास,
تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوگا. مشقت ہوگی, پریشانیاں ہوگی, لیکن بند نہیں ہوگا. تو یہ روئیں گے, روتے 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 500 برس تک روتے رہیں گے اس انتظار میں کہ ہو سکتا ہے رونے کے واسطے بولتے نہیں, ارے کئی کو رونا بھائی, چل چل دودھ لینا ہے نا, تو ہو سکتا ہے وہاں پر بھی دیکھیے یہ دو رخی پالیسی کہ ہاں کچھ تو بھی کر دو. 500 برس تک ہو جائے گا جزا فضا کرتے ہوئے, نہیں. اب جب کچھ بھی نہیں ہوا پھر وہ کمزور کہیں گے کیا جی تم جو سولوشن بتائے اس میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا, رو رو کے بیکار ہو گئے 500 برس رو رو کے. ذرا غور کریں. اس کے بعد اچھا ایک اور سولوشن, ایسا کرو صبر کر لو, کتنا تکلیف دے رہا نا اللہ, صبر کر لو, کچھ بولو نہیں, کھا لو جتنا عذاب ہو رہا ہے. ایسا ہم صبر نہ, میں قرآن بول رہا ہوں سمجھیے آپ. پھر 500 برس تک صبر کا عذاب وہ خود سے لیں گے. فرشتے تو دیتے رہیں گے ان کو ہر طرح سے, چیخنے چلائے, پہلے چیخیں گے مار سے 500 برس تک تاکہ اللہ کو رحم آ جائے, پھر ماریں گے تو کچھ نہیں. فرشتے تھکیں گے تھوڑے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے نوری مخلوق ہے, وہ تو پاورفل ہوتے ہیں. تو یہاں کے جلات تھک جائیں گے مارتے مارتے, ارے یہ داجی کچھ بھی نہیں بول رہا وغیرہ. 500 برس تک پھر صبر کریں گے. یہ دونوں جب دونوں برس پورا ہو جائے گا تو اب سب کہیں گے, لیڈر خاص طور سے, سواء علینا, اب بھائی تمہارا معاملہ ہمارا معاملہ ایک ہی ہو گیا ہے, ما لنا من محیص, اب نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے, اب بس جو اللہ کر رہا ہے کرنے ہو گیا. تو کیا تو جانے بھی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ دنیا میں, اب کچھ ہے ہی نہیں صورت. وہاں تو کیسا بھی پرسنل پلین منگا کے بھاگنے کی بات تھی, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ساری صورتیں بند ہو جائے گی. اس سے دیکھ لیجیے چہرے مسکرائے ہیں آپ کے, یہی ہے اصل. اسی طرح کمانڈیڈ رہو آپ, اور ایک کفر سے بیزاری, شرک سے بیزاری, ارتداد سے بیزاری, ان کے عذاب سے جو عبرت ملتی ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے, اور ہم اپنے ان تمام سیاہ اعمال کو بھی ہم بھول جاتے ہیں. سنو, صرف ایمان نے آپ کو یہ مسکراہٹ دی ہے, عمل کر لو گے تو خدا کی قسم کیٹیگری جو بلند ہوگی آپ کی, رش کے حشر بن جاؤ گے آپ. الحمدللہ. یہ ہوئی آیت نمبر 21 تک. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. ایمان پر استقامت, دین پر استقامت, شریعت سے محبت, قرآن اور صاحب قرآن سے محبت نصیب فرمائے. ہم سب کو شرک و کفر و ارتداد سے بیزاری کی توفیق نصیب فرمائے. گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم زندہ ہیں تو اس شرط کے ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ایمان بھی عطا کر دے, انسانیت کے ناطے ہاں اس لیے طاقت دے دے تاکہ وہ تیرے اوپر ایمان لے آئے, ایسا بول کر سکتے ہیں. سلام وغیرہ کا بھی مسئلہ وہی ہے کہ آپ جب سلام کریں نا تو اپنی نیت میں رکھیں وعلیکم السلام بعد الایمان, بعد ہدایت الایمان, اس طرح سے اپنے عقیدے میں رکھیں. اب چونکہ بہت ساری جگہ بچنے کی ممکن نہیں ہوتی ہے, اب بہت سارے یہاں تو تہذیب کا علاقہ ہے, سلام کرتے ہی ہیں لوگ, ہاں تو اپنے دل میں یہ دھیان رکھیں کہ ہدایت ایمان کے بعد, ورنہ آپ کریں گے بھی تو ان کو سلامتی تو ہوگی نہیں, کیونکہ سلامتی تو دینے والا رب ہے. لہٰذا آپ کے بولنے سے اور نیت سے اور دعا سے ممکن ہے اگر ایمان کی ہدایت مل جائے سبحان. تو زندوں کے لیے ایسا کر سکتے, مردوں کے لیے کبھی دعائے مغفرت نہیں کرنا ورنہ ایمان چلا جائے. ہاں